السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے مشک پوری کی ملکہ۔ اس کے مصنف ہیں محمد عاطف علیم اور یہ اس کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ ثانی کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے موبائل فون سائلنٹ پر کر کے خیمے سے اپنی رائفلیں نکالی اور اپنے طے کردہ ٹھکانوں میں پہنچ گئے۔ ثانی نے دو شاخہ درخت کے دونوں تنوں کے بیچ موجود خلا میں اپنی ڈبل بیرل کی نال لگائی اور ایک گیلے پتھر پر بیٹھ کر دن کا آخری سگریٹ سلگا لیا۔ وہ درخت جس کے ساتھ بکری بندھی تھی اس سے 40 سے 50 گز کے فاصلے پر بالکل سامنے کے رخ تھا۔ اس کے دونوں ساتھی اس سے 1.5 سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھے اور ان سے رابطے کا واحد ذریعہ موبائل فون پر پیغام رسانی تھی، سو اس نے میسج کر کے ان سے اوکے کی رپورٹ لی۔ وحشی بارش اور تند خو ہواؤں کے بعد جنگل میں چہل پہل لوٹ آئی تھی۔ جنگل کے تمام باسی طوفان کے دوران اپنی کمین گاہ میں دبکے رہے تھے اور اب طوفان گزر جانے کے بعد وہ ایک ترنگ کے عالم میں اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل آئے تھے۔ درختوں کی گھنی شاخوں میں موجود پرندے کسی پرشور بحث میں مشغول تھے، جبکہ چھوٹی بڑی گلہریاں ایک ہمہ ہمی کے عالم میں کبھی درخت پر چڑھ رہی تھیں، کبھی کسی خیال کی لہر میں زمین پر آ جا رہی تھیں۔ ایک درخت پر موجود سرد ہوا کی مستی میں گرمایا ہوا ایک بندر جذباتی لہر میں آیا اور کہیں اور موجود اپنی مادہ کو ورخلانے کے لیے آواز نکالی۔ دوسری جانب سے بھی اسی ٹون میں حوصلہ افزا جواب ملا تو بندر نے درخت سے چھلانگ لگائی اور کوہ یار روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد ایک لومڑ اپنی نصف بہتر کے ساتھ لگے لگے اپنی دھن میں مست سامنے سے گزرا اور جھاڑیوں میں گھس گیا۔ اب ایک انتظار تھا جو لامتناہی بھی ہو سکتا تھا۔ عجیب طور پر ثانی کو وہاں گھات لگائے بیٹھنا مشکل سا ہو رہا تھا۔ جسم میں ہلکی سی اینٹھن اور کسل مندی بھی تھی جو اسے اکسا رہی تھی کہ جائے اور خیمے میں جا کر کمبل لپیٹ کر سو جائے۔ اچانک ایک زوردار چھینک نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے آرام کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن مورچہ چھوڑ جانے کا مطلب تھا خود کو اور اپنے دونوں ساتھیوں کو ہلاکت میں ڈالنا۔ ثانی کو یاد آیا کہ تیز بارش میں بھیگتا اور پھر خنک ہوا میں گیلے کپڑے پہنے رکھنا اسے بیمار کرنے کا باعث ثابت ہو رہا تھا۔ ایک اور چھینک، پھر دوسری، پھر تیسری، یک بارگی ثانی کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ نزلہ زکام کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر گہری سانس لی۔ اگر بخار نے اسے مغلوب کر لیا تو وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ تب اس نے اپنی جزیات کو اہمیت دینے کی عادت پر خود کو داد دی، جس کی وجہ سے اس کی کمر سے بندھے پاؤچ میں ضروری دواؤں کا چھوٹا سا ذخیرہ موجود تھا۔ اس نے موبائل فون کی روشنی میں زکام بخار کی 2 گولیاں تلاش کیں اور پانی کے ساتھ نگل لیں۔ چلتے سمے اس نے ایک چھوٹے فلاسک کو بھی چائے سے بھر لیا تھا، جس کی نیم گرم چسکیاں اس کے اعصاب کو بحال کرنے کے سلسلے میں معجزہ نما ثابت ہوئی۔ وہ چائے کی آخری چسکی لے کر فلاسک پر ڈھکن لگانے کو تھا کہ اس کی شکاری حس بیدار ہو گئی۔ جنگل کی مخصوص خاموشی اچانک ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے ارد گرد موجود درختوں پر چڑھے بندروں میں سے ایک نے ایک مخصوص آواز نکالی۔ کچھ دور سے اسی ٹون میں جواب آیا اور پھر بہت سے بندروں کے گروہ میں کچھ دیر کے لیے سراسیمگی سی پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے پرندوں نے کورس میں شور مچانا شروع کر دیا۔ کہیں سے ایک الو نے کوک پکار کی تو کہیں کسی اور پرندے نے اپنے ساتھیوں کو کوئی مخصوص سگنل بھیجا، اور پھر جھاڑیوں میں کئی پر پھڑپھڑائے اور پرندوں کی ایک ٹولی جھاڑیوں سے بھرا مار کر اڑی اور جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو گئی۔ جنگل میں ہونے والا یہ شور شرابہ اشارہ تھا کہ گلدار کہیں قریب ہی نمودار ہو چکی ہے، اور پھر تھوڑی سی دیر بعد جنگل پھر سے ایک گمبھیر خاموشی میں ملفوف ہو گیا۔ ثانی رائفل کے کندھے کو بغل کے ساتھ دبائے ہوئے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا تھا۔
اس نے دیکھا کہ تاریکی میں فروزاں دو آنکھیں تھوڑی ہی فاصلے پر نمودار ہو چکی تھیں۔ اس نے نظریں جما کر دیکھا تو ستاروں کی موہوم سی لو میں ایک گلدار کا تاریک ہیولہ اس کے سامنے موجود تھا۔ یہ قدرے چھوٹے سائز کا درندہ تھا جو زمین پر پنجے گاڑے بکری کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یقیناً یہ بچہ گلدار تھا جو بکری کی ضیافت اڑانے آیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے دو اور آنکھیں فروزاں ہوئیں۔ یہ اس کی ماں تھی، آدم خور چھلاوا، جو دن بھر غار میں بند رہنے کے بعد اپنے بچے کے ہمراہ رات کے شکار کے لیے نکلی تھی۔ ثانی نے اپنے سارے اعصاب مٹھی میں بھینچ لیے اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت آدم خور کے مقابل تھا اور دونوں کے درمیان فاصلہ خطرناک حد تک کم تھا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر اور آنکھ ڈبل بیرل کی دوربین پر جم گئی۔ وہ چھوٹے لیپرڈ کی دھیمی ہرراہٹ کو صاف سن رہا تھا۔ وہ سنبھلے ہوئے قدموں آگے بڑھا اور پھر اچانک بکری پر جا پڑا۔ بجلی کی سی سرعت سے اس کا پنجہ فضا میں بلند ہوا اور بکری کی گردن جھول گئی۔ بیچاری کو اف کرنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ ماں نے سر اٹھا کر اپنے ہونہار بروا کو دیکھا جو ایک بھرپور درندہ بن چکا تھا۔ اس نے ضرور دل ہی دل میں اسے سراہا ہوگا۔ تب وہ ہلکی سی لنگڑاہٹ کے ساتھ آگے بڑھی اور بکری کو کھینچ لے جانے کے لیے اس کے ساتھ مل کر زور لگانے لگی۔ لیکن بکری نائلون کی موٹی رسی کے ساتھ بندھی تھی جسے توڑنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ثانی کا سارا پلان اسی نائلون کی رسی کی مرہون منت تھا کہ اس کی وجہ سے دونوں درندے اس کے سامنے ہی بکری کو کھانے پر مجبور تھے۔ دونوں اس کے نشانے پر تھے، لیکن الجھن یہ آن پڑی کہ وہ پہلے کس پر گولی چلائے۔ چھوٹا گلدار بے جرم تھا، وہ اسے نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن اگر وہ ماں پر گولی چلاتا تو بچہ اس پر آن پڑتا، اور اگر بچے پر گولی چلاتا تو شفاق اور عیار ماں کے غیظ سے بچنا شاید اس کے لیے ممکن نہ رہتا۔ تیسری صورت میں اگر نشانہ خطا جاتا، اس نے جھرجھری سی لی، تو وہ دونوں کے رحم و کرم پر ہوتا۔ اسے پہلے کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے لگا جیسے اس کی قوت فیصلہ سلب ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھ ڈبل بیرل کی مکھی پر جمی تھی اور دماغ الجھا ہوا تھا۔ اس کی رائفل کا نشانہ چھوٹے گلدار پر جما ہوا تھا جو ایک اشتہا کے ساتھ بکری کے جسم کو پاؤں سے دبائے اس کے گوشت کا ایک پارچہ کھینچ کر الگ کر رہا تھا۔ ایک تجربے کار شکاری کے طور پر ثانی کے لیے نادر موقع تھا کہ وہ اس کے جسم میں بارود کا زہر اتار دیتا۔ اس نے رائفل کی نال کا زاویہ بدلا تو نشانہ اس کی کھوپڑی پر جم گیا۔ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا اور پھر ایک نامحسوس سی لرزش سے دباؤ ہلکا ہو گیا۔ تب رائفل کی نال گلدار کے سر سے پھسلی اور گہرے زرد جسم پر کھلے سیاہ گلابوں کو سہلاتی اس مقام پر جا رکی جہاں اس کا وحشی دل دھڑکا کرتا ہے۔ ٹریگر کا ایک جھٹکا اور بارود اس کے دل کو پاش پاش کر کے ایک دھڑکتی زندگی کا قصہ پاک کر دیتا۔ ٹریگر پر انگلی نے پھر دباؤ ڈالا اور دباؤ بڑھتا گیا، مگر پھر وہی لرزش۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹا اور انگلی نے موت کے پیغام پر ٹریگر پر دباؤ کم کر دیا۔ ثانی نے گہری سانس لے کر خنک رات میں ماتھے پر آئی تریلی پونچھی۔ چھوٹا گلدار معصوم تھا، اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ اسے کیسے زندگی سے محروم کر دیتا؟ ثانی نے زندگی کے بہت سے برس جنگلات کی نظر کیے تھے۔ اسے بیٹھے بٹھائے کسی جنگل سے بلاوا آتا اور وہ بے خود سا اس بلاوے کے تعاقب میں چل پڑتا۔ آباد پرائے آسموں میں سے کوئی ایسا بر اعظم نہیں تھا جس کے جنگلات کی مہکار کو اس نے اپنی رگوں میں نہ اتارا ہو۔ جنگل جنگل گھومتے اور جنگل کے پاسیوں بیچ سانس لیتے ہوئے اس کا درختوں، جانوروں اور پرندوں کے ساتھ ایک عجیب سا ناطہ جڑ گیا تھا۔ وہ اپنے مزاج اور دل سے شکاری نہیں تھا، شکار تو ایک بہانہ تھا جنگل کے ساتھ جڑے رہنے کا۔ اس کے پاس یہی ایک ہنر تھا، لیکن اپنے اس ہنر کے ساتھ اس کی کبھی بنی نہیں۔ اس نے جب بھی کسی جانور پر گولی چلائی تو ایک بار تو دل بوجھل ضرور ہوا۔ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا کہ صرف ایسے جانوروں کو نشانہ بنائے جو کسی طرح سے انسانوں کے لیے خطرناک ہو چکے ہوں یا بوڑھے اور بیمار ہوں۔ اس چھوٹے گلدار جیسے بھڑکتے ہوئے چکنے وجود اس کے نشانے سے ہمیشہ بچ نکلتے تھے۔ یوں تو بہت سی انواع تھیں جن کے ساتھ اس کا ایک داخلی ناطہ تھا، لیکن بلی کی نسل کے جانوروں نے اسے سدا سے اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ اس کا شیر چیتے اور پینتھر سے بھی
کئی بار واسطہ پڑا تھا اور وہ ان کے اندر موجود ایک عجیب سی کشش کا اسیر تھا، لیکن لیپرڈ یا گلدار ایسا جانور تھا جس نے اسے اپنی محبت میں باندھ رکھا تھا، اپنی انواع کے دوسرے جانوروں سے کہیں زیادہ دل فریب اس جانور کے ساتھ اس کا سب سے کم واسطہ پڑا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ گلدار کا شرمیلا پن اور تنہائی پسندی تھی۔ وہ انسانوں کی دنیا سے دور کسی نامعلوم دنیا میں زندگی بسر کرنے کا عادی ہے اور ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی جانور، حتیٰ کہ کوئی دوسرا نر گلدار بھی اس کی تنہائی میں مخل ہو۔ اسے چند ایک بار اس خود فراموشی کی دھن میں لپٹے رہنے والے اس درندے سے ملاقات کا شرف تو ضرور حاصل ہوا، لیکن اس کے اور گلدار کے درمیان اجنبیت کی ایک گہری کھائی حائل رہی تھی جسے پار کرنے کا پہلے کبھی اسے موقع نہ مل سکا۔ اس نے حقیقی دنیا میں تو نہیں لیکن کتابوں میں اسے ضرور پایا تھا۔ جم کاربیٹ وہ پہلا لکھاری تھا جس نے بچپن میں ہی اس کے دل میں اس افسانوی مخلوق کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی جوت جگائی تھی، لیکن اس طرح گوشت خور کی حقیقی جانکاری اسے یہاں گلیات میں آ کر حاصل ہوئی تھی۔ اگر وہ آدم خور کے تعاقب میں مشک پوری کی جھاڑیوں کے کانٹوں کی چبھن اپنے بدن میں نہ سجاتا تو گلدار جیسا مسحور کن جانور ایک ان دیکھے جزیرے کی طرح اس کے لیے ہمیشہ اجنبی رہتا۔ اور اب جب کہ چھوٹے گلدار کا دل اس کی رائفل کی زد میں تھا، وہ مسحور سا اس کی مضبوط اور لمبی دم کی لرزش پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ چھوٹے گلدار کے چھریرے اور مضبوط جسم سے پھسلتے ہوئے اس کی رائفل کی نال نے اس کی آدم خور ماں کو اپنے نشانے کی زد پر لے لیا۔ یہ یقیناً کہیں زیادہ خطرناک اور مشکل ہدف تھا۔ آدم خور گلدار سفاکی اور چالاکی میں عام گلدار سے کئی گنا بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مادہ ہو اور زخمی ہو اور اس کا بچہ اس کے ساتھ ہو تو کس قیامت کی سفاکی اور پھرتی کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، وہ چاہتا بھی تو ادراک نہ کر پاتا۔ سب سے زیادہ دہشت ناک خیال یہ تھا کہ اگر اس کے فائر سے ان میں سے کوئی مرنے کی بجائے صرف زخمی ہوتا تو وہ بیک وقت دو مختلف سمتوں سے ان کے جوابی حملے کی زد میں آ سکتا تھا، جس سے بچ نکلنا اس کے لیے شاید ممکن نہ ہوتا۔ موت اور زندگی کے اس معمے نے کچھ دیر کے لیے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ اسے نظر بھر کر دیکھا۔ دونوں شاید دن بھر سے بھوکے پیاسے پڑے رہے تھے کہ ایک تیز اشتہا کے ساتھ وہ بکری کو شکم کا ایندھن بنانے میں جٹے ہوئے تھے۔ یہی ایک لمحہ تھا جب اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ وہ بیک وقت دونوں سے نہیں لڑ سکتا تھا، ان میں سے ایک کو بہر صورت موت کے گھاٹ اترنا تھا۔ اسے پھر سے ان دونوں کو اپنی نظر کی میزان میں تولا، ان کے متوقع رد عمل کا اندازہ لگایا اور پھر دھیرے سے چھوٹے گلدار کے کان میں سرگوشی کی، "سوری لٹل چیمپ، یو مسٹ گو۔" چھوٹا گلدار اپنی پوزیشن بدل کر اس کے روبرو ہوا تو اس نے اس کی دونوں آنکھوں بیچ ایک نقطے کو عدسے کے کراس پر لیا اور ٹریگر پر جمی انگلی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فائر کی گرج پر درختوں کے جھنڈ سے لاتعداد پرندے پھرا مار کر اڑے اور لمحے کے 10ویں حصے میں درختوں کے نیم تاریک بیک ڈراپ میں چھوٹا گلدار زمین سے کئی فٹ اچھلا اور دھپ سے زمین پر آ رہا۔ مادہ گلدار نے کچھ نہ سمجھنے کی کیفیت میں گردن گھمائی اور پھر وہ مجسم خیز بن گئی۔ اس نے مایوسی اور طیش کے عالم میں اپنی دم کو جھٹکا دیا اور ایک ہولناک دھاڑ نے جنگل کو لرزا دیا۔ وہ تیزی سے اپنے بچے کی طرف لپکی جو گر کر اٹھنے کی تگ و دو میں تھا۔ کارتوس اس کی پیشانی کی مضبوط ہڈی کو توڑتے ہوئے دماغ میں گھس گیا تھا۔ اس نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی کوشش میں مبتلا چھوٹے گلدار کا دوبارہ نشانہ لیا، لیکن عین اس لمحے اس کی ماں ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ دوبارہ گولی چلانا بے سود اور شاید خطرناک بھی تھا۔ تفتیش کی سلگن میں مادہ گلدار نامعلوم جگہ پر چھپے ہوئے دشمن پر دھاڑی اور پھر دھاڑتی چلی گئی۔ اپنے پوشیدہ دشمن کو للکارنے کے بعد اس نے اپنے بچے کو منہ میں دبوچا اور اسے لیے ہوئے قد آدم جھاڑیوں کے اوپر سے پھلانگتی غائب ہو گئی۔ ثانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے لحظہ بھر کے لیے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تبھی قمیض کی اوپر والی جیب میں لرزش ہوئی۔ اس نے موبائل نکال کر اس کی نیلی روشن اسکرین کو دیکھا۔ ڈپٹی کی کال تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور سرگوشی میں اسے الرٹ رہنے کا کہا۔ فوراً ہی نور محمد کی کال آئی تو اس نے اسے بھی یہی پیغام دیا۔ جس صورت سے آدم خور غائب ہوئی تھی وہ اس کی سمت کا اندازہ نہ کر سکا تھا۔
وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی جانب جا سکتی تھی یا سمت بدل کر اپنی غار کا رخ بھی کر سکتی تھی۔ وہ صرف انتظار ہی کر سکتا تھا، سو وہ کچھ دیر دم سادے بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں اور کان جھاڑیوں پر جمے تھے، لیکن وہاں کوئی حرکت نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مادہ گلدار وہاں نہیں تھی، کہیں اور جا چکی تھی۔ لیکن کس جانب؟ اگر وہ جھاڑیوں کے عقب میں موجود چٹانوں کا رخ کرتی تو زیادہ خطرے کی بات نہیں تھی، لیکن اگر وہ دائیں جانب کا رخ کرتی تو وہاں نور محمد تھا، اور اگر بائیں جانب جاتی تو اس کا سامنا ڈپٹی سے ہوتا۔ دونوں صورتیں خطرناک تھیں کہ تاریکی میں وہ دونوں اس وقت تک اسے دیکھ نہ پاتے جب تک وہ ان کے سر پر نہ پہنچ جاتی۔ ایسے میں بہت ممکن تھا کہ وہ گڑبڑا کر کوئی فاش غلطی کر بیٹھتے اور اسے ان پر حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تھوڑا سا اطمینان ضرور تھا کہ وہ اس وقت جبکہ اپنے بچے کو منہ میں دبائے جا رہی ہے، کسی پر حملہ آور ہونے کے بجائے کھسک جانے میں ہی عافیت سمجھے گی۔ اچانک فائر کی ایک آواز نے لمحاتی خاموشی کو توڑ دیا۔ فائر دائیں جانب سے آیا تھا جہاں نور محمد تھا، ایک بار، دو بار اور تین بار۔ دوسری جانب سے رائفل شعلے اگلتی رہی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ فائر کے جواب میں دھاڑ سنائی نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نور محمد کے فائر خالی گئے ہیں اور وہ ان کی فائر رینج سے دور کسی محفوظ جگہ پر جا چکی ہے۔ اس نے اس خیال سے کہ وہ امکانی طور پر واپس اس کی طرف بھی آ سکتی ہے، تھوڑا وقت مزید گزر جانے دیا اور پھر اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ رات کی تاریکی میں آدم خور کے تعاقب میں جانا نری حماقت تھی، لہٰذا وہ اس جانب چل پڑا جہاں نور محمد تھا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ وہ اور ڈپٹی اپنی جگہیں چھوڑ کر دوڑتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہیں۔ ایک بھیانک غلطی، وہ بڑبڑایا۔ ان اناڑیوں کو گلدار کی فطرت کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو وہ یوں جذباتی ہو کر اس کی طرف دوڑ نہ لگاتے۔ اس نے ایڑیوں کے بل گھوم کر چاروں اور رائفل کی نال گھمائی اور تمام حواس کو یکجا کرتے ہوئے جھاڑیوں میں کسی غیر معمولی حرکت کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ وہاں مکمل خاموشی اور ٹھہراؤ تھا۔ آدم خور وہاں سے کہیں دور جا چکی تھی۔ اس نے رائفل کو کندھے پر لٹکایا اور اپنی اعصاب زدگی پر قابو پانے کے لیے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ سلگا لیا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچے اور آتے ہی اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے اور ہیجان ان کے چہروں پر نمایاں تھا۔ ان کی کیفیت دیکھ کر ثانی مسکرایا۔ ان کا رد عمل عین فطری تھا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار ایک خطرناک صورتحال کے اندر کسی درندے کا سامنا کیا تھا۔ ثانی نے ان کے کندھے تھپ تھپائے اور انہیں لیے خیمے میں آ گیا۔ نور محمد نے ایمرجنسی لائٹ کی روشنی میں 3 پیک کھانا گرم کیا اور دسترخوان پر سجا دیا۔ سردی، بھوک اور شکستگی کے اس عالم میں گرما گرم ٹیونا مچھلی نے بہت مزہ دیا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اپنے گرد کمبل لپیٹ کر قہوے کی چسکیاں لینے لگے۔ بھاپ کی لپٹیں چھوڑتے گرما گرم قہوے نے ان کے اعصاب کو قدرے نارمل کر دیا۔ قہوہ ختم کر کے وہ اپنے کملوں میں دراز ہوئے تو گزرے ہوئے چند لمحے کہانیاں بن کر ان کے درمیان موجود ہوئے۔ نور محمد نے بتایا کہ ثانی کے فائر کی آواز سن کر وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھیں اور لہجے میں ایک ناکام قاتل کی سی تھکن تھی۔ اچانک میں نے دیکھا ثانی صاحب کہ ایک سایہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ تو تھوڑا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے جبڑوں میں کچھ دبا رکھا ہے۔ غور سے دیکھا تو وہ چھوٹا گلدار تھا، اس کا بچہ جسے اس نے حاجی کی قید سے آزاد کرایا تھا۔ اس نے مایوسی سے سر جھٹکا، ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، ایک دم سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا دشمن، میری گلابے کا قاتل میرے سامنے تھا اور مجھ پر چڑھا آ رہا تھا۔ تب مجھے لگا جیسے میرے اندر کوئی آتش فشاں سا پھٹ پڑا ہے۔ تبھی میری گلابے نے میرے کان میں سرگوشی سے کچھ کہا اور پھر میں نے نشانہ لے کر گھوڑا دبا دیا، لیکن وہ کمبخت میری گولی سے زیادہ تیز نکلی۔ ادھر ثانی ایک احساس جرم کے جالے میں الجھا ہوا تھا۔ آج اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت زندہ وجود سے زندہ رہنے کا الوہی حق چھین لیا تھا۔ اللہ کرے وہ زندہ ہو، ثانی نے جھرجھری لے کر سوچا۔ عقل اور دل کے درمیان کشمکش کے اگلے لمحے میں اس نے اپنے احساس جرم پر قابو پا لیا۔ اس کے پاس دلیل مضبوط تھی کہ مصلحت کا یہی تقاضا تھا، مگر اس کا دل تھا کہ کسی دلیل کو ماننے پر آمادہ نہ تھا۔
نور محمد نے رات کی کسی پہر آدم خور کی دوبارہ آمد کے خدشے کا اظہار کیا جو سراسر بے دلیل نہ تھا۔ ان حالات میں خود کو محفوظ کرنے کا معروف نسخہ یہ تھا کہ خیمے کے ارد گرد الاؤ جلا دیا جائے تاکہ کوئی بھی جانور آگ اور انگاروں کو پار کر کے ان تک پہنچنے کی ہمت نہ کرے۔ لیکن مجبوری یہ آن پڑی تھی کہ اس نے جو خشک جھاڑیاں کاٹ کر خیمے کے گرد ڈالی تھیں بارش سے گیلی ہو چکی تھیں۔ سو ڈپٹی کی تجویز پر نور محمد نے سامان سے ایک طاقتور ایمرجنسی لائٹ نکالی اور اسے روشن کر کے خیمے کے باہر رکھ دیا۔ یہ ایک غیر یقینی اور کمزور سہارا اور دل کو خوش رکھنے کا ایک بہانہ تھا، لیکن اس وقت تو بس یہی ممکن تھا۔ ایک ہیجان سے بھرپور تجربے نے ان کی آنکھوں سے نیند نوچ لی تھی۔ اس کے باوجود اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے بھرپور نیند لینا ضروری تھا۔ اس کا کوئی خاص امکان نہ تھا کہ آدم خور رات کی کسی پہر واپس اس جگہ لوٹ کر آئے گی جہاں اس کے مسلح دشمن اپنے ٹھائیں ٹھائیں کرنے والے ڈنڈوں کے ساتھ موجود تھے۔ ثانی کو اندازہ تھا کہ دنیا کی ہر ماں کی طرح وہ بھی آج کی رات اپنے جوان بچے کی لاش کے ساتھ گزارنا چاہے گی، اپنے انداز سے اس پر بین کرے گی، اس کی لاش کو پتھروں میں چھپانے کا اہتمام کرے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی طے تھا کہ اپنے 2 جوان بچوں کا انتقام اسے شعلہ جوالہ بنا دے گا۔ اب اس کی مار دھاڑ سے کوئی انسان تو کیا کوئی چرند پرند بھی نہیں بچ پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے شدہ تھی کہ ایک آدم خور مادہ گلدار کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ معمول کے حالات میں تو شاید وہ رات کی کسی پہر اس جانب نہ آتی، لیکن انتقام کی بھڑک اس سے کچھ بھی کرا سکتی تھی۔ گویا ایمرجنسی لائٹ کے کمزور سہارے کے باوجود انہیں رات بھر خطرے کا سامنا تھا۔ اسی خدشے کے پیش نظر طے پایا کہ وہ تینوں رات کو باری باری جاگ کر پہرا دیں گے۔ نور محمد کے حصے میں رات کے پہلے پہر کی چوکیداری ہے، جبکہ ڈپٹی نے رات کے درمیانی حصے اور ثانی نے سحر سے پہلے کی ذمہ داری لے لی۔ نور محمد نے خیمے کے اندر روشن ایمرجنسی لائٹ بجھا دی اور خیمے کے دہانے پر اپنی بیٹھک جما لی، جبکہ باقی دونوں کملوں میں منہ سر چھپا کر لیٹ گئے۔ مقامی جنگل کی جڑی بوٹی سے بنا کہوا ثانی کی اعصاب زدگی کے لیے جادو اثر ثابت ہوا۔ کچھ اثر کمبل کی گرمائش کا بھی تھا کہ وہ جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گیا، لیکن نیند ایک الگ عذاب ثابت ہوئی۔ اس کے لاشعور کے مال خانے میں جانے کن کن جنگلوں اور کن کن نسلوں کے درندوں کی متحرک تصویریں پڑی تھیں کہ وہ سب اس کی آنکھیں موندتی کچھ عجیب سی کمپوزیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط ملت ہو کر دماغ کے پردہ سیمی پر متحرک ہو گئیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ڈیجیٹل گھڑی پر وقت دیکھا تو ابھی رات کے 10 بھی نہیں بجے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ڈپٹی لیٹا تھا جو گہری نیند میں تھا، جبکہ نور محمد خیمے سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ سے سونے کی کوشش کی تو گانے کی آواز پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ خیمے کے باہر کوئی مردانہ آواز میں پنجابی کے ٹپے گا رہا تھا جو ظاہر نور محمد ہی تھا۔ نور محمد کا ایک اور کمال اس کے سامنے واشکاف ہو رہا تھا۔ اس نے کمال کا گلا پایا تھا، ایک تو آواز پاٹدار جو رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی جنگلی وسعتوں میں پھیل رہی تھی، اور پھر اس کی آواز میں بلا کا درد بھی تھا۔ وہ جو ٹپے گا رہا تھا ان میں وچھوڑے کا کرب اور محبوب سے اکیلا چھوڑ جانے کا شکوہ غالب تھا۔ ثانی کمبل لپیٹ کر اٹھ بیٹھا اور پردہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ دور ایک پتھر پر نور محمد کا تاریک حولہ موجود تھا۔ وہ گا رہا تھا اور ساتھ گود میں ایک پرات جمائے ہاتھوں سے تال دیے جا رہا تھا۔ ثانی دبے پاؤں نزدیک پہنچا تو نور محمد نے تان اٹھائی، کچھی ٹوٹ گئی جنہاں دی یاری، او پتنا تے رون کھڑیاں، اور پھر وہ اس ٹپے کو دہراتا چلا گیا۔ ثانی کو لگا کہ اگر وہ یوں ہی گاتا رہا تو اس پر دیوانگی طاری ہو جائے گی۔ وہ آگے بڑھا اور نور محمد کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ نور محمد کو گاتے ہوئے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور یک لخت گانا روک دیا۔ وہ بری طرح سے جھیپ گیا تھا۔ ثانی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا اور رونے دیا۔ پھر وہ دونوں اٹھے اور خیمے میں واپس آ گئے۔ تھکن اور گزشتہ شام بارش میں بھیگنے والے جسموں میں جمی کسل مندی کے باوجود اگلے دن پرندوں کی پرشور چہکار نے انہیں تا دیر سونے نہ دیا۔
نور محمد تو رات بھر جاگتا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں سوئے تو تھے لیکن آدھی پونی نیند۔ صبح وہ تینوں کچی نیند کا خمار لیے خیمے کا پردہ اٹھا کر نکلے تو چہار سو پھیلا صبح صادق کا مقدس اجالا انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صبح کی تازہ فضا میں موجود مقناطیسیت نے ان کے جسموں میں بشاشت بھر دی ہے۔ انہوں نے گھوم کر چار اطراف پھیلے جنگل اور سلسلہ در سلسلہ پہاڑوں پر چھائے دھندلکے کو دیکھا۔ اس جادوئی منظر کے بیچ موجود لائف سائیکل اور حیاتیاتی تنوع میں صرف وہی تین تھے جو بنی نوع انسان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تبھی کسی دور دیس سے آئے مہاجر پرندوں کی ایک ڈار نے مشک پوری کی چوٹی سے اڑان بھری اور ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے افق کی دھند میں تحلیل ہو گئے۔ وہ خیمے میں لوٹ آئے۔ نور محمد نے اسٹوو جلایا اور ٹن پیک خوراک کو ڈبوں سے نکال کر فرائی پین میں گرم کیا اور گرم گرم چائے کے ساتھ دسترخوان سجا دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے کارتوس گن کر اپنی کمروں سے بندے پاؤچ میں رکھے اور پھر ایک کندھے پر پانی کی بوتل اور دوسرے کندھے پر رائفل ٹکا کر وہ کھلی فضا میں نکل آئے۔ تبھی ثانی کو کوئی خیال سوچا تو وہ واپس خیمے میں گیا اور اپنی شارٹ گن دوسرے کندھے پر لٹکائے باہر آ گیا۔ انہوں نے سیدھے اس درخت کا رخ کیا جہاں ماں بیٹے نے اپنی جان کا رزق لے کر بکری کے گوشت سے دعوت شیراز اڑائی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ اب وہاں بکری کے نام پر چند چھچوڑی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد جنگل کے دوسرے گوشت خور مکینوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی ماندہ بکری کا صفایا کر دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بکری کی باقیات کے قریب ہی جمے ہوئے خون کا ایک چھوٹا سا تالاب بھی موجود ہے۔ یہ ثانی کی گولی کا نشانہ بننے والے چھوٹے گلدار کا خون تھا۔ خون خاصی مقدار میں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے گلدار کے زندہ بچ جانے کے امکانات کم تھے۔ وہ کوئی گتھی ہوئی اور گنجلک جھاڑیوں کا جنگل نہیں تھا، بلکہ وہاں موجود زیادہ تر جھاڑیاں چھتری تھیں جن کے آر پار آسانی سے جایا جا سکتا تھا۔ وہ جھاڑیوں کے پتلے اور لچکیلے تنوں کو ہاتھوں سے دھکیلتے دوسری جانب گئے تو وہاں خون کی بہت واضح لکیر تھی۔ اب انہیں اس لکیر کے ساتھ لگے آدم خور کی کمین گاہ تک پہنچنا تھا۔ نوکیلے اور کٹے پھٹے پتھروں کی ایک بار سی پھلانگتے ہوئے ان کا رخ دائیں جانب ہو گیا۔ رات کو اسی سمت فرلانگ بھر دور بیٹھے نور محمد نے آدم خور پر بے سود فائر کھولے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نور محمد کے فائر سے گھبرا کر وہ تیزی سے واپس میران جانی پہاڑ کی سمت مڑی تھی۔ غالباً اس نے اپنی غار یا اس کے قریب کسی محفوظ ٹھکانے پر جانے کا سوچا ہوگا۔ وہ بھی خون کے تعاقب میں اسی سمت چل پڑے۔ مشک پوری کے سبزہ زار اور نرم نشیب و فراز کے برعکس یہ راستہ زیادہ دشوار گزار تھا۔ راستے میں انہیں کئی جگہ بڑے پتھروں اور بلند چٹانوں نے روکا، جس کی وجہ سے کبھی تو انہیں چٹانوں پر چڑھ کر پار اترنا پڑا اور کبھی لمبا چکر کاٹ کر دوسری جانب جانا پڑا، اور پھر راستے میں 2-3 گھاٹیاں بھی آئیں جنہیں عبور کرنے میں ان پہاڑوں کا پالا نور محمد مددگار ثابت ہوا۔ اس تگ و دو میں بہت بار خون کی لکیر اوجھل ہوئی، جس کی تلاش میں انہیں الگ سے کھجل ہونا پڑا۔ راستے کی کھٹنائی نے ان کی رفتار کو بہت زیادہ سست کر دیا تھا۔ وہ چلے تو سورج نے ابھی مشرقی افق سے جھانکا ہی تھا، لیکن اب تک سورج ان کی ہمراہی میں خاصا بلند ہو چکا تھا اور ابھی سفر کی طوالت نامعلوم تھی۔ انہیں چلے ہوئے 3 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ نور محمد اپنی بہتر صحت اور پہاڑی راستوں کی تربیت کے باعث ابھی تک تازہ دم تھا، لیکن دونوں میدانی باشندے ڈپٹی اور ثانی تھکنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک ذرا سی ٹیک لگائی اور پھر چل پڑے۔ کچھ فاصلہ پہلے وہ خون کی لکیر کھو بیٹھے تھے، اب انہیں اندازے سے ہی آگے بڑھنا تھا۔ راستے میں وہ تینوں ایک دوسرے سے دور دور اترائی کے سفر میں تھے کہ اچانک ڈپٹی نے ثانی کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے بازو ہلانا شروع کر دیے۔ ثانی اس کی جانب لپکا اور قریب پہنچ کر اس کے اشارے پر دیکھا کہ سامنے ایک کشادہ اور قدرے گہری کھائی تھی۔ اس نے دیکھا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر اس کی نظر ایک بڑے پتھر پر پڑی جہاں غور سے دیکھنے پر گلدار کی دم کا ذرا سا سرا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں نور محمد بھی ان سے آ ملا۔ ان سے صرف 100 گز کے فاصلے اور ایک پتھر کی مار پر تھی۔ مسئلہ صرف اس تک پہنچنا یا اسے پتھر کی اوٹ سے باہر آنے پر مجبور کرنا تھا۔ وہ تینوں دم کی سفید پھننگ پر نظر جمائے دبی دبی آواز میں اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔
تو اپنے گمگشتہ ہدف کو پا لینے کی سنسنی ان کے بدن میں دوڑتی ان کے لہجوں سے چھلک رہی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے آتے تو اس کے لیے انہیں کھائی عبور کرتے ہوئے لمبا چکر کاٹ کر دوسری طرف جانا پڑتا۔ یہ صورت دشوار بھی تھی اور ان کے اترنے چڑھنے کے دوران وہ ان کی آہٹ پا کر یا انہیں دیکھ کر وہاں سے غائب بھی ہو سکتی تھی۔ آخر نور محمد کی رائے مان لی گئی کہ شور مچا کر اور پتھر برسا کر اسے وہاں سے نکالا جائے، اس کے بعد اس کا تعاقب کیا جائے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے وہ اس کی جانب پتھر برساتے ہوئے حلقوم کی انتہائی آزمائش کی حد تک شور مچانے لگے۔ فاصلہ زیادہ تھا، پتھر تو خیر اس تک کیا پہنچتے، ہوا کے مخالف سمت چلنے کی وجہ سے ان کا شور شرابہ بھی اس تک نہ پہنچ پایا۔ تب ثانی نے رائفل کندھے سے اتاری اور ہوا میں 2-4 فائر ٹکا دیے۔ یہ حربہ اس حد تک ضرور کارآمد ثابت ہوا کہ دم کی پھننگ اچانک پتھر کی اوٹ میں غائب ہو گئی، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہ دیکھ پائے کہ وہاں بہت سے بڑے بڑے بے ترتیب پتھروں کا جمگھٹا سا ان کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کھسیانے سے ہنس پڑے۔ دشمن کا سراغ پھر سے گم ہو چکا تھا اور وہ اس وسیع وادی سنگ و خار میں بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ تب طے ہوا کہ کھائی کو پار کر کے سامنے کے رخ آگے بڑھا جائے۔ نور محمد کے خیال میں وہ ضرور اپنے غار کی طرف گئی ہوگی، جو اس کی معلومات کے مطابق شمال کی سمت 1-8 گھنٹے کی دوری پر ہو سکتی تھی۔ وہ جانے کب تک چلتے رہے اور کن کھٹنائیوں سے گزرتے رہے۔ سورج بھی ان کے ساتھ چلتے چلتے تھکنے لگا۔ مشک پوری کی سرسبز گھاٹیاں اور دیودار صنوبر کے مہکتے جنگل پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ کہیں دور نکل آئے تھے۔ کہنے کو وہ ایوبیہ نیشنل پارک کی حدود میں تھے، لیکن انہیں لگا جیسے وہ وقت اور جغرافیے کی حدود سے ماوراء کسی اور سنگسار میں آ نکلیں۔ یہاں سبزہ کم تھا اور جنگل کے نام پر ایک دوسرے سے کھنچی اور دور دور تک پھیلی چھدری جھاڑیاں کھڑی تھی۔ ثانی نے کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھا، 2 بجنے والے تھے۔ مئی کے اواخر کی سپہر میں اتنی حدت نہیں تھی جتنی مسلسل چلتے رہنے کے باعث ان کے جسموں میں بھر گئی تھی، اور پھر تھکن بھی تھی جو کچوکے دیے جا رہی تھی کہ کہیں بیٹھ جاؤ۔ آخر وہ اخروٹ کے چند پستہ قد درختوں کے چھوٹے سے ذخیرے میں پہنچ کر ڈھے سے گئے۔ ثانی نے منہ سے پانی کی بوتل لگائی تو چند قطرے ہی بچے تھے۔ اس نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ان سے پانی کا پوچھا۔ صرف نور محمد کے پاس تھوڑا سا بچا تھا، جو تینوں نے تبرک سمجھ کر گھونٹ گھونٹ پی لیا۔ ٹانگوں میں کچھ جان پڑی تو وہ اٹھے اور یوں ہی اندازے سے ایک طرف کو چل پڑے۔ وہ اس وقت ایک پہاڑی کی کوہان پر تھے۔ ان کے مد مقابل ایک بلند پہاڑ تھا جس کی بلندیوں کا نظارہ درختوں نے چھپا رکھا تھا۔ اس لینڈسکیپ کی مطابقت میں یہ پہاڑ ہریالہ کم اور پتھریلا زیادہ تھا۔ پہاڑی جس پر وہ موجود تھے ایک طرح سے اس بڑے پہاڑ کا ضمیمہ تھی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جہاں اس پہاڑی کی اترائی ختم ہوتی، وہیں سے اس پہاڑ کی چڑھائی شروع ہو جاتی۔ ڈپٹی نے یوں ہی آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر منظر کا جائزہ لیا تو اس پہاڑ کے وسط میں اس کی نگاہیں جم کر رہ گئیں۔ اس نے اشارے سے ان لوگوں کو پہاڑ کی طرف متوجہ کیا۔ ان کے عین سامنے صرف چند 100 گز کے فاصلے پر ایک غار کا دہانہ سا دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے قریب ایک لمبی اور مضبوط دم پرچم کی طرح ہولے ہولے لہرا رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں کتنی دیر سے اپنے دشمن کے بالکل پاس پڑے تھے اور یکسر بے خبر تھے۔ بہت آسان تھا کہ آدم خور کو یہیں سے کھڑے کھڑے شوٹ کر دیا جاتا، لیکن یہاں بھی مسئلہ یہی تھا کہ ان کے اور آدم خور کے درمیان ایک بڑا پتھر حائل تھا۔ ڈپٹی کا خیال تھا کہ پہاڑ پر آدم خور کے قریب جانے کا رسک لیے بغیر کوئی مناسب مقام تلاش کر کے اسے دور سے ہی شوٹ کر دیا جائے، لیکن ثانی نے اس کی تجویز اس دلیل سے مسترد کر دی کہ اول تو انہیں اس کی پوری جھلک پانے کے لیے جانے کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے، اور پھر اتنی دور سے شوٹ کرنا سخت غیر دانش مندی تھی کہ اگر وہ غائب ہو جاتی تو اس کا دوبارہ سراغ پانا محال تھا۔ نور محمد نے ثانی کے ساتھ اتفاق کر لیا، لیکن اس کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہ اسے دور سے آسان موت کا تحفہ دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے قریب پہنچ کر اس سے دو بدو نمٹا جائے۔ ثانی کو نور محمد کے ان انتقامی جذبات سے ہرگز اتفاق نہ تھا کہ انتقامی حملہ شکاری آداب کی روح کے سراسر منافی ہوتا۔ اسے نور محمد کو اپنے جذبات قابو میں رکھنے کا مشورہ دیا
اب یہی تھا کہ سامنے والے پہاڑ پر جا کر ہی درندے کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو گے، پہاڑ پر میں اکیلا جاؤں گا۔ میں بھی جاؤں گا۔ نور محمد نے سامنے والے پہاڑ سے نظریں ہٹائے بغیر ضدی سرگوشی کی۔ لیکن یہاں بھی تو کسی کو رہنا ہے، وہ فائر کے بعد یہاں کا رخ کر سکتی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے اس کے گھر میں جا کر اسے مارنا ہے۔ ثانی نے دیکھا کہ نور محمد کی آنکھوں میں انتقام چمک رہا تھا اور وہ اس کے کہے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں کچھ کہنا سننا فضول تھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے زلفی، تم یہیں اس درخت کی اوٹ میں ہو جاؤ اور آدم خور پر نظریں جمائے رکھو۔ جو ہی وہ تمہاری رینج میں آئے اس پر فائر کر دینا، لیکن دیکھو ذرا ہوشیاری سے، بچ کر نکلنے نہ پائے۔ ثانی نے اپنے کندھے پر رائفل کو درست کرتے ہوئے ڈپٹی کو ہدایات دیں۔ ڈپٹی نے اپنی شارٹ گن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ ثانی نے نظروں میں فاصلے کو تولتے ہوئے کچھ سوچا اور پھر اپنی پرنسس کو کیس میں بند کر کے اپنی شارٹ رینج گن نکال لی۔ خوش قسمتی سے نور محمد کی گن بھی شارٹ رینج تھی۔ پھر اس نے پہاڑ کی ساخت اور ہوا کی سمت کا جائزہ لیا اور پھر وہ مقام طے کیا جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ تب اس نے نور محمد کو اشارہ کیا اور انہوں نے پنجے جما جما کر ڈھلان سے اترنا اور پھر سامنے والے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ گلدار کی نظروں سے بچنے کے لیے انہوں نے پستہ قد جھاڑیوں کے طویل سلسلے کو اپنی اوٹ بنا لیا تھا۔ جھاڑیوں کی آڑ لیے وہ غار سے کچھ ہی دور پہاڑ پر پہنچ چکے تھے۔ گلدار نے اپنی فطرت کے عین مطابق اپنی کمین گاہ کو خفیہ رکھنے کی خاطر اسے جھاڑیوں اور کاٹ کباڑ سے پاٹ رکھا تھا۔ یہاں پہنچ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر ہو گئے تاکہ ایک دوسرے کو کور بھی دے سکے اور آدم خور کی توجہ بٹنے کا باعث بھی بن سکے۔ غار کے قریب صنوبر کے درختوں کا ایک بڑا جھنڈ تھا جو مشرقی سمت مڑتا ہوا گھنے جنگل میں ضم ہو رہا تھا۔ اس جھنڈ نے اس کمین گاہ کو بیرونی مداخلت سے محفوظ رکھنے کا مزید سامان فراہم کر دیا تھا۔ یہی درخت ان تینوں کو بھی آڑ کی سہولت فراہم کر رہے تھے۔ جہاں وہ جھنڈ میں داخل ہوئے تھے وہاں آدم خور ان کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لینے کے لیے اس کے خاصا قریب پہنچنا ضروری تھا۔ وہ فوج کے تربیت یافتہ کمانڈوز کی سی چستی اور دھیرج سے کمر جھکائے درختوں اور پتھروں کی آڑ لیے آدم خور کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے خاصا فاصلہ چھوڑ کر چل رہے تھے لیکن ایک دوسرے کی نگاہ میں تھے۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد ثانی نے ایک بڑے پتھر کی اوٹ سے سر نکال کر دیکھا کہ ان کا حریف عین ان کے سامنے تھا۔ خوش قسمتی سے ہوا کا رخ مخالف سمت میں تھا جس کی وجہ سے آدم خور ان کی بو نہیں پا سکی تھی۔ ثانی نے وہاں پہنچ کر جو دیکھا اور سنا وہ تاعمر اس کی یادداشت میں نقش ہونے والا تھا۔ وہ آدم خور اس سے صرف 20-25 گز کے فاصلے پر تھی۔ منظر یوں تھا کہ وہ ثانی کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ اس نے اگلی دونوں ٹانگیں پھیلا رکھی تھیں اور ان ٹانگوں بیچ اس کا بچہ مردہ پڑا تھا۔ ثانی نے حیران آنکھوں سے دیکھا کہ وہ رہ رہ کر آسمان کی جانب منہ اٹھا کر ایک کربناک سی آواز نکالتی جیسے آسمان سے شکوہ کنا ہو۔ آواز کچھ ایسی تھی جیسے سر تاریک راتوں میں بلی رویا کرتی ہے۔ پھر اس کا نوحہ ایک کربناک نوٹ پر پہنچ کر تمام ہوتا۔ اس نوحے کے اختتام پر وہ سر جھکاتی اور اپنے بچے کی لاش پر منہ پھیرنے لگتی۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر تھی اور رو رہی تھی۔ ثانی رک گیا اور اس نے پیچھے جھکتے ہوئے درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کے سامنے ایک ماں تھی جو اپنے جوان بچے کی لاش پر بین کر رہی تھی، کسی بھی دوسری ماں کی طرح جس کا کلیجہ کٹ گیا ہو۔ وہ بھی اپنے دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی دنیا و مافیہا سے بے خبر تھی۔ بہت آسان تھا کہ وہ رائفل سیدھی کرتا اور ٹھائیں ٹھائیں معاملہ خلاص کر دیتا۔ اس نے رائفل سیدھی کی بھی، نشانہ بھی باندھا، لیکن گولی چلانے والے ہاتھ میں سیسہ اتر آیا تھا۔ آدم خور کو مارنے کا آسان ترین موقع ایک ماں نے مشکل بنا دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر نور محمد بھی منظر میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ دونوں مختلف سمتوں میں گلدار کو گھیرے ہوئے تھے، شکار کے لیے ایک پرفیکٹ پوزیشن کہ وہ ایک کی گولی سے بچتی تو دوسرے کی زد میں آ جاتی۔ نور محمد نے استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے اذن کا طلبگار تھا لیکن اذن کہاں تھا؟ وہ اس کی سوال پوچھتی نگاہوں کے جواب میں گنگ تھا۔ ثانی نے دور سے دیکھ لیا کہ نور محمد کے چہرے پر کھچاؤ تھا اور آنکھوں میں ایک شدید کشمکش تھی۔ ان کے سامنے موت کی بھیانکتا تھی۔
ثانی نے ایک بوجھلتا سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور وہ حکم کے غلام سپاہیوں کی طرح اپنے کمانڈر کے حکم پر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اندر کا انسان اسے رضاکارانہ طور پر ایک صریح حماقت کے ارتکاب پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ کوئی اختیاری پسپائی نہ تھی، ممتا کی طاقت نے انہیں پیچھے دھکیل دیا تھا۔ کئی گز پیچھے ہٹ کر وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک عجیب خلفشار اور ہیجان نے اس کے اعصاب کو کھچاؤ کی آخری حد تک کھینچ رکھا تھا۔ اس کیفیت نے سگریٹ پینے کی سوئی ہوئی طلب کو بیدار کر دیا، لیکن بہرحال یہ ایک حماقت نہ کرنا اس کے اختیار میں تھا، سو اس نے اس وحشی طلب کو کچل دیا۔ اس نے سامنے پہاڑی پر نگاہ کی تو دیکھا کہ دور سے ڈپٹی ان کی جانب بےتابانہ انداز میں بازو لہرا کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید وہ ان کے آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے پر حیران تھا اور چاہتا تھا کہ اس اعصاب شکن جنگ کو انجام پذیر کیا جائے۔ ثانی نے 10-15 گز دور کھڑے نور محمد کو بھی دیکھا، وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اور ایک سخت بے قراری کے عالم میں تھا۔ ادھر مادہ گلدار کی کربناک آواز اس پر چھائی بوجھلتا کو دبیس کیے جا رہی تھی۔ ثانی نے سر جھٹکا اور اس جذباتی بحران سے خود کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے موت کے راگ کو نغمہ سرمدی کے ساتھ یوں ہم رنگ ہوتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نور محمد اس کی طرف سے نظریں پھیر کر سخت الجھن اور ناراضگی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی طرف سے نظریں پھیر کر اس نے گلدار پر نظر جما دی۔ نور محمد کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کی رائفل کی نال فضا میں بلند ہوئی اور اس نے فائر داغ دیا۔ ثانی کے لیے یہ مکمل حواس باختگی کا لمحہ تھا جب اس نے دیکھا کہ نور محمد نے آدم خور کو نشانہ بنانے کی بجائے ہوا میں فائر کیا تھا۔ ایک ناقابل یقین بے وقوفی! ہوا میں فائر! یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ فائر کی آواز نے سوگ کے بوجھل تقدس کو چھناکے کے ساتھ کرچی کرچی کر دیا۔ وہ جو ماں تھی اور اپنے بچے کے سوگ میں تھی، جب تڑپ کر پلٹی تو ثانی نے صاف دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ممتا کی نمی کی جگہ آدم خور کی وحشیانہ چمک نے لے لی تھی۔ آدم خور نے اپنا رخ موڑا اور اپنی شعلہ بار نظریں نور محمد پر گاڑ دیں، پھر اس کی گردن گھومی اور دوسری طرف کھڑے ثانی پر لمحہ بھر کے لیے اس کی سلگتی ہوئی نظریں جم گئیں۔ ایک مدھم غراہٹ کے ساتھ اس نے صورتحال کو سمجھنے میں ایک لہجہ لیا، ان دونوں کو اپنی نظروں میں تولا اور کسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے نور محمد پر نظریں گاڑ دیں۔ ثانی بے جان وجود کے ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ نور محمد بھی بے حس و حرکت کھڑا اس کی آنکھوں میں اپنی نظروں کی انی چبوئے ہوئے تھا۔ وہ دونوں کسی ازلی دشمنی کے رشتے میں بندھے ایک دوسرے کو تول رہے تھے۔ گنتی کے چند لمحوں کی بات تھی۔ نور محمد پر پاگل پن حاوی ہو چکا تھا، وہ صاف خودکشی کرنے پر اتر آیا تھا۔ اس نے اپنے دشمن پر نظریں جمائے ہوئے بایاں کندھا نیچے جھکایا اور اپنے قریب پڑا ہاتھ بھر کا پتھر اٹھا کر آدم خور کی طرف اچھال دیا۔ وہ اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بجائے اس کی درندگی کے غرور کا ٹھٹھا اڑانے اور اس کی وحشیانہ قوت کی تحقیر کرنے پر تلا ہوا تھا۔ فطرت کی محیب قوت کے ساتھ ایک جان لیوا کھلواڑ۔ مہلت کا ایک بڑا حصہ اس نے پتھر اٹھانے اور اسے اچھالنے کے عمل میں ضائع کر دیا تھا۔ اس کے حریف کو صرف 2 لمحے درکار تھے کہ وہ بجلی کی طرح کوندتی اور نور محمد خون آلود لوتھڑے میں بدل جاتا۔ لیکن یا وحشت کہ وہ بھی کچھ اسی قسم کے پاگل پن سے دوچار تھی۔ وہ ان 2 لمحوں کی غفلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی جگہ پر مجسمہ سی کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ یک لخت ثانی کا جذباتی بحران دم توڑ گیا۔ اب وہاں زخم خوردہ ماں نہیں، ایک آدم خور بلا تھی جسے بہر طور ان کے ہاتھوں ہلاک ہونا تھا۔ اس کی طرف ان کا بہت لمبا چوڑا حساب نکلتا تھا۔ 6 قیمتی انسانی جانیں، سب کے سب وہ جو زندگی کی چمکتی دھوپ میں کھڑے تھے۔ ابھی عمر کا ایک لمبا سفر ان کے سامنے پڑا تھا۔ ثانی کی رائفل خود بخود اس کی جانب اٹھ گئی۔ اس کی نال سے جمی بائیں آنکھ نے دیکھا کہ آدم خور بھی اپنا حساب صاف کرنے کو تیار تھی۔ اس کے بدن کی گہرائیوں سے نکلتی دبی دبی غراہٹ کی گھمبیرتا پتہ دے رہی تھی کہ وہ تیش اور انتقام کی سلگن میں سلگ رہی تھی۔
تب اس نے اگلے پاؤں پھیلا کر زمین میں گاڑے اور اپنے جسم کو پیچھے کھینچ کر نور محمد پر چھلانگ لگا دی۔ اچانک خاموشی کا طلسم ایک دھماکے سے پاش پاش ہو گیا۔ ثانی کی رائفل سے نکلنے والا شعلہ آدم خور کے پیٹ میں اتر گیا۔ اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کی چھلانگ گڑبڑا گئی۔ وہ ہوا میں قلابازی کھاتے ہوئے دھپ سے زمین پر آ رہی۔ اس کے پیٹ سے خون کی دھار نکلی اور زمین میں جذب ہونے لگی۔ اسی پوزیشن میں لیٹے لیٹے گلدار نے پہلو بدلا اور ثانی کی آنکھوں میں اپنی زہر میں بجھی آنکھیں گاڑ دیں۔ پھر اس کی آنکھیں گھومی اور اس نے نور محمد کی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ ثانی نے دوبارہ اپنی نال سیدھی کی اور اس بار اس کے دل کا مقام تلاش کر کے اسے اپنی زد پر لے لیا۔ وہ ٹریگر دبانے کو تھا کہ ناقابل یقین صورت سے اس نے جست بھری اور نور محمد پر جا پڑی۔ نور محمد پہلے سے تیار تھا، وہ بھی اسی صورت سے جھکائی دے گیا، لیکن وہ وحشت ناک گلدار کی برق رفتاری کا مقابلہ نہ کر سکا جس نے اس کے پیچھے گرتے گرتے بھی اس کے ایک گال اور کندھے کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ نور محمد کے حلق سے ایک وحشیانہ چیخ نکلی اور وہ دھچکا لگنے سے زمیں بوس ہو گیا۔ اسی آن آدم خور جھاڑیوں میں گھس کر غائب ہو چکی تھی۔ ثانی تیزی سے نور محمد کی طرف لپکا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا چہرے پر گہرا گھاؤ آیا تھا اور بایاں کان چہرے کے ساتھ لٹک گیا تھا۔ اس کی بائیں آنکھ بال بال بچی تھی، لیکن زخموں سے بری طرح سے خون رس رہا تھا جسے فوری روکا جانا ضروری تھا۔ اور پھر اس کے کندھے کا زخم تھا جس نے اس کے سارے کپڑوں کو سرخ رنگ میں رنگ دیا تھا۔ نور محمد کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی۔ یہ ایک دور افتادہ میدان جنگ تھا جہاں فرسٹ ایڈ ملنے کی کوئی صورت نہ تھی، لہٰذا اس نے جلدی سے اپنی قمیض اتار کر اس کی دھجیاں پھاڑی اور کس کر نور محمد کے چہرے اور کندھے کے گرد باندھ دی۔ خون کا بہاؤ تو بند ہو گیا لیکن رساؤ ابھی تک جاری تھا۔ تھوڑی دیر میں سفید قمیض کی دھجیاں بھی لہو رنگ ہو گئیں۔ اس سے زیادہ کچھ کرنا اس وقت ممکن نہ تھا۔ نور محمد زمین پر بیٹھا اپنی تکلیف پر قابو پانے اور اپنی صورت بحال کرنے کی کوشش میں تھا۔ لہو رنگ پٹیوں میں چھپے اس کے چہرے نے اسے دہشت کی تصویر بنا دیا تھا۔ جب وہ خود کو بحال کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں گئی مال زادی؟ نور محمد تمتمائے لہجے میں بولا اور اپنی ایڑیوں پر گھوم کر چاروں جانب متلاشی نظریں دوڑائیں۔ میدان چھوڑ گئی ہے لیکن بدلہ لینے واپس ضرور آئے گی، ثانی نے جواب دیا۔ چھوٹی پہاڑی کی جانب سے اچانک فائر کی آواز گونجی جس کی بازگشت دور دور تک پھیل گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے نکل کر وہ چھوٹی پہاڑی کی طرف گئی تھی جہاں ڈپٹی نے اس پر فائر کر دیا تھا۔ ثانی تیزی سے لپک کر چھوٹی پہاڑی کے مقابل ہوا تو دیکھا کہ ڈپٹی زور زور سے بازو لہرا رہا تھا اور چلا کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے فاصلے پر اس کے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ پھر اس نے اشارے سے بتانے کی کوشش کی کہ آدم خور اس جانب آئی تھی لیکن بچ کر شمال کی جانب نکل گئی ہے۔ ثانی نے جوابی اشاروں میں اسے وہیں جمے رہنے اور اپنا خیال رکھنے کو کہا۔ ثانی کو یقین تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی اور کچھ ہی دیر میں وہ گھوم کر واپس اپنی غار کی طرف ضرور آئے گی۔ ثانی اس کی فطرت کو پہچاننے لگا تھا۔ وہ کسی حال میں بھی اپنے بچے کی لاش ان دونوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ ثانی نے کچھ سوچا اور پھر نور محمد کو لیے اس کے غار کی جانب آیا۔ انہیں غار کے قریب جانے کے لیے چھوٹے گلدار کے مردہ جسم کو پھلانگنا پڑا۔ آدم خور نے اپنی جبلت کے مطابق غار کو چھپانے کے لیے وہاں خشک جھاڑیاں اس طرح پھیلا رکھی تھی کہ انہیں ہٹائے بغیر آگے بڑھنا مشکل تھا۔ انہوں نے تھوڑی مشقت کر کے جھاڑیوں میں راستہ بنایا اور غار کے دہانے میں جھانکا۔ وہ ایک چھوٹے دہانے کی کم گہری اور ناہموار غار تھی جس میں وہ جسم کو دورہ کر کے ہی داخل ہو سکتے تھے۔ غار کے اندر گہری تاریکی تھی۔ ثانی نے اپنے سگریٹ لائٹر کی ٹارچ کو جلا کر دیکھا کہ غار آگے چل کر قدرے کشادہ اور آرام دہ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے روشنی کے ننھے سے دائرے کا رخ فرش کی طرف موڑا تو دیکھا کہ وہاں کچھ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ غور سے دیکھا تو یہ انسانی ہڈیاں تھیں، شاید 3 سے 4 انسانوں کی ہڈیاں تھیں۔
یہ ان 6 انسانوں کے علاوہ تھے جنہیں آدم خور نہایت اطمینان سے غار کے اندر لا کر کھایا اور جن کی ہلاکت کہیں رپورٹ ہوئی نہ کسی بریکنگ نیوز کا رزق بنی۔ ثانی نے اپنے بالائی دھڑ کو اندر داخل کر کے دیکھا کہ وہاں خشک خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ ان ہڈیوں کے ڈھیر میں ایسی ہڈیاں بھی تھیں جن کے ساتھ کیڑے مکوڑے چمٹے ہوئے تھے۔ یقیناً یہ اس کے تازہ شکار تھے۔ ثانی کو اپکائی سے آئی اور اس نے اپنا دھڑ واپس کھینچ لیا۔ نور محمد نے بھی غار میں جھانکا اور ایک جھرجھراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ آئیں ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، نور محمد نے اپنے چہرے پر بندھے خون سے لتھڑے ہوئے کپڑے کو دباتے ہوئے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ آتی ہوگی، ہمیں یہیں گھات لگا کر بیٹھنا ہوگا۔ ثانی کے لیے انتظار کا ایک ایک لمحہ عذابناک تھا۔ اسے نور محمد کے زخموں کی فکر تھی جنہیں فوری سرجری کی ضرورت تھی۔ وہ جلد از جلد اس قصے کو تمام کرنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے زخم ٹھنڈے پڑ کر اکڑ گئے تو اسے تکلیف برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ ابھی سے نور محمد کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور پھر وہ واپس آ گئی۔ ثانی اور نور محمد اپنی اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ انہوں نے خود کو اس طرح چھپا لیا تھا کہ پہلی نظر میں آدم خور انہیں دیکھ نہ پائے۔ نور محمد کے زخم ٹھنڈے پڑنے لگے تھے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر کھچاؤ اور تکلیف کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ بچپن میں یاد کی جانے والی دعاؤں میں سے ثانی کو جو بھول نہ پائی تھیں وہ سب اس نے دل ہی دل میں پڑھ کر نور محمد پر پھونک دی کہ فی الوقت تو یہی اس کے بس میں تھا۔ اسے اضطراب لاحق ہو رہا تھا کہ وہ جلدی واپس آئے اور یہ تماشا جلدی ختم ہو۔ اور پھر ثانی نے ایک پتھر کی اوٹ سے اس کی کھڑی دم نمودار ہوتے دیکھی۔ وہ آہستہ آہستہ انہی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ثانی نے دور سے نور محمد کو اشارہ کیا۔ اس نے بھی دم لہراتے ہوئے اپنی جانب اسے آتے دیکھا تو اس کے ہاتھ اپنی رائفل پر جم گئے اور پھر وہ ہلکی سی جس لگا کر ان کی نظروں کے سامنے نمودار ہو گئی۔ ثانی نے دیکھا کہ نور محمد نے لاشعوری طور پر اپنی آستینیں چڑھا لیں جیسے وہ حریف سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو۔ آدم خور کچھ دیر ٹھٹک کر دائیں بائیں دیکھتی رہی اور پھر ہلکی سی لنگڑاہٹ کے ساتھ چھوٹے گلدار کے مردہ جسم کے قریب آ گئی۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر ثانی کی نگاہوں میں جھانکا۔ وہ ایک لمحے سے بھی کم مدت تھی جس کے اندر ثانی کو ایک ناقابل تصور خیال سوجا۔ اس نے خود کو جھٹلانا چاہا مگر جھٹلا نہ پایا۔ ثانی نے آدم خور کی آنکھوں میں ممتا کی نرمی اور کداس دیکھا، ایک طرح کی معذرت اور ہار تسلیم کرنے کی پیشکش دیکھی۔ ثانی نے جو دیکھا اور سمجھا وہ یہ تھا کہ اس کے روبرو پھر سے ایک گھائل ماں کھڑی ہے جو مرنے مارنے کے بجائے اپنے بچے کو لے کر وہاں سے نکل جانا چاہتی ہے۔ جذبات کی تندی کے باعث ثانی کی سانس پھولنے لگی۔ یہ سب کچھ ناقابل تصور اور ناقابل یقین تھا اور اس کے سامنے اس کی عمر بھر کی جنگل گردی خاک تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ گلدار نے سر جھکا کر نظریں اپنے گلگوتنے کے مردہ وجود پر جما دیں اور پھر وہ ان دونوں کے وجود سے لاپرواہ ہو کر اپنے اگلے پنجوں کی مدد سے اپنے گلگوتنے کے مردہ وجود کو ہلانے جلانے لگی جیسے اسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اٹھو بیٹا، آؤ یہاں سے کہیں دور نکل جائیں۔ ثانی نے پلٹ کر نور محمد کی طرف دیکھا تو اسے بھی ایک الجھن میں پایا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ممتا کی قوت نے دور وحشت کے اس انتقام سے پاگل انسان کو لمحے بھر کے لیے ہی صحیح بے دست و پا کر دیا تھا۔ ثانی نے دوبارہ نظریں گھما کر گلدار کو دیکھا۔ وہ اس کے بے حرکت وجود کو زیادہ قوت کے ساتھ جھنجھوڑ رہی تھی جیسے اسے گہری نیند سے جگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ حالت انکار میں تھی اور اس کا ہٹیلا پن بضد تھا کہ اس کا بچہ مرا نہیں، زندہ ہے۔ ثانی اور آدم خور کے درمیان 15 سے 20 گز کا فاصلہ تھا جبکہ نور محمد اور آدم خور کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ وہ ان دونوں سے یکسر لاپرواہ تھی۔ لگتا تھا کہ وہ ان کی موجودگی سے آگاہ نہیں ہے یا پھر انہیں باور کرانا چاہتی ہے کہ وہ اس کے لیے کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ یہ بات سراسر گلدار کی جبلت کے خلاف تھی۔ ثانی کی معلومات کے مطابق گلدار سے زیادہ چالاک اور محتاط جانور روئے زمین پر کوئی اور نہیں۔ اگر اس کے مقابل انسان ہو تو وہ زیادہ محتاط اور زیادہ چالاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دل سے انسان کی برتری کو تسلیم کرتا ہے اور اس سے خوفزدہ رہتا ہے۔
لیکن اس آدم خور نے اسے کئی باتوں میں غلط ثابت کر دیا تھا۔ ثانی کو لگا کہ وہ سب کتابی باتیں تھیں، کسی گلدار کے بارے میں تو یہ باتیں سچ ہو سکتی تھیں، لیکن وہاں گلدار نہیں، ایک ماں کھڑی تھی۔ فی الوقت وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ غیر اہم تھا، صرف ایک بات اہم تھی، اس کا انکار۔ اسی انکار پر اس کا ارتکاز تھا، شاید اس کے سوا وہ کچھ اور سوچنا ہی نہ چاہتی تھی، خود اپنی زندگی کو لاحق خطرے کے بارے میں بھی نہیں۔ اس جذبات سے بوجھل لمحے سے گزر کر جب وہ اگلے لمحے کی دہلیز کے پار ہوئے تو ثانی نے سر جھٹکا کر ممتا کے کھینچے ہوئے اس ہولناک طلسم کو جھٹکا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نور محمد بھی اپنی وحشت میں واپس آیا۔ تب ثانی نے اس سوال کو کسی اگلی فرصت پر ڈال دیا کہ کیا کوئی جانور اپنی فطری پروگرامنگ سے انحراف بھی کر سکتا ہے؟ بہت عمر پڑی تھی اس سوال پر غور کرنے کے لیے۔ یہ لمحہ موت اور زندگی کے درمیان حد فاصل تھا اور کسی کی جان لیے بغیر ٹلنے والا نہ تھا، اور موت کی حقدار صرف آدم خور تھی، جس کی زندگی جانے کس کس کی موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ ثانی نے کامل یکسوئی کے ساتھ گلدار کو سزائے موت سنائی اور پھر ایک سہل کے ساتھ رائفل کی نال سیدھی کی اور گلدار کی آنکھوں کے درمیان ایک نقطے کو نشانے پر رکھ لیا۔ اس کی انگشت شہادت نے ہولے ہولے ٹریگر پر دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ اس پر آدم خور کا بچ نکلنا معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹریگر پر جمی اس کی انگلی آخری فیصلہ سناتی، اچانک نور محمد کے تیز اور خصیلے اشاروں نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ ثانی نے دیکھا کہ وہ اشاروں میں اسے نشانہ باندھنے سے منع کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ نور محمد نے اپنی رائفل کو ایک درخت کے ساتھ ٹکا دیا ہے۔ یا وحشت، ایک اور حماقت، صاف خودکشی کا ارتکاب! ثانی دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا، تب اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ نور محمد آدم خور پر نگاہ جمائے ہوئے سلو موشن میں جھکا اور ایک ٹانگ سے شلوار کا پائنچہ اوپر اٹھا دیا۔ اس کی پنڈلی برہنہ ہوئی تو ثانی کو اس کے ساتھ بندھا خنجر دکھائی دیا۔ ثانی کے لیے اس خنجر کی موجودگی ایک انکشاف تھا۔ نور محمد نے انہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ تب نور محمد بہت اطمینان سے خنجر کھینچ کر ہاتھ میں تولا اور پھر دوبارہ کونیوں تک آستینیں کھینچ کر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا۔ خدایا، کیا کرنا چاہتا ہے یہ شخص؟ نور محمد خودکشی کی راہ پر چل نکلا تھا اور وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے سختی سے ڈانٹنا چاہتا تھا، لیکن بے بس تھا کہ سوائے اشاروں کی زبان استعمال کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر نور محمد اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ ثانی نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ خنجر تانے دبے قدموں آدم خور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آدم خور کی طرف بڑھتے نور محمد کی چال میں زمانہ ما قبل تاریخ کے شکاری انسان جیسی سفاکی اور محتاط سبک قدمی تھی۔ وہ ایک ایک قدم ناپ کر آگے بڑھ رہا تھا اور پھر اس سے چند گز کے فاصلے پر رک گیا۔ آدم خور بھی اپنے ٹرانس سے نکل کر اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ زندگی کی بقا کی جبلت نے ماں کو پچھاڑ دیا تھا۔ اب وہاں ایک سفاک آدم خور اپنی آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ وہ نور محمد پر نظریں جمائے دبی دبی ہراہٹ کے ساتھ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اس پر جست لگانے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ثانی نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے متوقع شکار کے مزید قریب آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 20 فٹ طویل جست لگا سکتی، جبکہ ابھی ان کا درمیانی فاصلہ اس سے زیادہ تھا۔ وہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ دونوں اپنی اپنی جبلتوں کے اسیر، اپنی اپنی وحشتوں کو طاقت بنائے ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ آدم خور نے جست بھرنے کا ارادہ موقوف کیا اور نامحسوس انداز میں آگے بڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ فاصلہ کم کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک مخصوص فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اب ثانی کے پاس لمحہ بھر کی مہلت رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک ناقابل تصور منظر اس کے دیکھنے کو رہ جاتا۔ اسے نظر جما کر نشانہ باندھا اور پھر وہ لمحہ آ گیا جو متوقع تھا اور فیصلہ کن تھا۔ اچانک نور محمد کے منہ سے ایک چنگاڑ نکلی اور اس نے خنجر کو تولتے ہوئے آدم خور کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسی آن آدم خور کی غضبناک دھاڑ گونجی اور سارے ویرانے کو لرزا گئی۔ نور محمد نے زمانہ ما قبل تاریخ کی دلاوری سے آدم خور کے اندازوں کو گڑبڑا دیا تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی کو بدلتے ہوئے دفاعی انداز اپنایا اور نور محمد کو آگے بڑھنے دیا۔
پھر اچانک نور محمد ایک چنگاڑ کے ساتھ اچھلا اور اپنے دشمن پر جا پڑا۔ ثانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا کہ ناقابل یقین پھرتی کے ساتھ آدم خور نے اپنے جسم کو چرایا اور اس کا خنجر ہوا کو کاٹتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا۔ اب نور محمد آدم خور پر ڈھیر تھا اور دونوں کسی رومن ایرینا کے غلام اور شیر کی طرح زور آزمائی کر رہے تھے۔ آدم خور نے اسے پنجہ مارنا چاہا لیکن نور محمد نے جسم و جان کا پورا زور صرف کرتے ہوئے اس کی دونوں اگلی ٹانگوں کو جھٹکے کے ساتھ زمین پر لگا دیا۔ اس نے خنجر کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا لیکن خنجر دور پڑا تھا، وہ اپنی جھونک میں اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ غلام اپنی زندگی کی آخری بازی کھیل رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بازی میں اس کی مات لکھی جا چکی ہے۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن کہاں غلام کہاں شیر۔ آدم خور کی حیوانی وحشت نے اگلی لمحے نور محمد کی انسانی وحشت کو صاف پچھاڑ دیا۔ اس نے تھوڑی زور آزمائی کے بعد اپنے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور نور محمد کو دور پھینک دیا۔ ساتھ ہی وہ تیزی سے گھومی اور پیچھے ہٹتے ہوئے نور محمد سے ایک موزوں فاصلے پر پہنچ گئی۔ جب تک وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا وہ ایک فیصلہ کن جست کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ دوسری جانب نور محمد بھی زمین سے خنجر اٹھا کر اگلے وار کے لیے تیار تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب آدم خور نے اپنی اگلی ٹانگیں پھیلا کر جسم کو سکیڑا اور ہوا کے دوش پر سوار ہو گئی۔ پھر جو ہوا بیک وقت ہوا۔ ثانی کی رائفل نے گرجتے ہوئے شعلہ اگلا، نور محمد کا خنجر بردار ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور آدم خور کی نپی تلی جست نور محمد پر تمام ہوئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب اس نے دیکھا کہ نور محمد نے ناقابل یقین صورت کے ساتھ جھکائی دی اور اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا۔ خیریت گزری کہ آدم خور کا وار خالی گیا، ورنہ اس بار نور محمد بچ نہ پاتا۔ ثانی کی رائفل سے نکلنے والی گولی کے دھچکے نے اس کی جست کو گڑبڑا دیا تھا۔ جست کے نقطہ اختتام پر آدم خور زمین سے اٹھنے کو تھی کہ ایک اور جست کے لیے تیزی سے اپنا فاصلہ بڑھا لے، لیکن عین اسی لمحے وحشیانہ آواز نکالتے ہوئے نور محمد اس پر جا پڑا۔ وہ دونوں زمین پر لیٹے ہوئے دوبارہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ نور محمد اس کے سینے پر چڑھا ہوا تھا، اسے تیزی سے اپنا ایک ہاتھ اس کے ایک پنجے پر اور ایک پاؤں دوسرے پنجے پر جما کر انہیں زمین سے لگا دیا تھا۔ اب غلام کی باری تھی، خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اور شیر وقتی طور پر بے بس تھا۔ اگلے لمحے سورج اس کے خنجر کی دھار پر چمکا۔ اچانک اس نے اٹھے ہوئے ہاتھ کو فضا میں تھام لیا۔ فیصلہ کن وار کرنے سے پہلے وہ پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چلایا، بول مالزادی بول، تو نے میرے گلابے کو کیوں مارا؟ بول کیوں مارا؟ بول بول۔ ثانی کو اندازہ تھا کہ دیوانگی کی طاقت کے باوجود وہ زیادہ دیر آدم خور کو قابو نہیں کر پائے گا۔ ان دونوں کے درمیان طاقت کا شدید عدم توازن تھا۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہ کیا تھا۔ اس بار بھی اگر نور محمد کا وار خالی جاتا تو وہ اسے آدم خور کے جوابی وار سے نہیں بچا سکتا تھا۔ اس صورت میں جب دونوں گتھم گتھا تھے وہ فائر کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ نور محمد کا ہوا میں اٹھا ہوا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا اور اس نے اس کے دل کے قریب خنجر اتار دیا۔ تکلیف کی شدت سے آدم خور زور سے دھاڑی۔ اس کی دھاڑ میں اس قدر قوت تھی کہ نور محمد ایک جھٹکے سے پیچھے جا پڑا، لیکن اس بار اس نے خنجر پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ وہ خنجر بلند کیے، پھر سے جھپٹا اور اس نے اسی جگہ ایک اور وار کر دیا۔ ثانی نے دیکھا کہ اچانک خون ایک تیز فوارے کی طرح چھوٹا اور سیدھا نور محمد کے چہرے پر پڑا اور وہ کچھ دیر کے لیے اندھا ہو گیا۔ آدم خور نے اسی آن اسے جھٹکے سے نیچے اتار پھینکا۔ لمحے کا شاید 10واں حصہ ہوگا جب ان دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہوا۔ ثانی کے لیے یہ مہلت کافی تھی۔ اس کی رائفل نے شعلہ اگلا، ایک بار، دو بار، تین بار۔ اس نے جسم کے کسی مخصوص حصے کو نشانہ بنائے بغیر نشانہ باندھنے کی مہلت موجود نہیں تھی۔ آگ کے 3 گولے آدم خور کے جسم میں پیوست کر دیے۔ آدم خور کا جسم 3 بار اچھلا اور پھر بے حرکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ثانی زمین پر بیٹھتا چلا گیا جیسے وہ بے جان ہو گیا ہو، شاید اس کے اعصاب کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا ہو۔ وہ بے حس نظروں سے اس خونی منظر کو تکے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے مشک پوری کی آدم خور ملکہ آسمان کی طرف ٹانگیں اٹھائے لیٹی تھی اور اس کے پہلو میں ایک آدم زاد اونڈے منہ پڑا تھا۔ کہیں دور، بہت دور سے اس کے کانوں میں بھاگتے قدموں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔
جانے کون ان کی طرف بھاگتا آ رہا تھا، ان دونوں کے سوا وہاں کوئی اور تھا بھی یا نہیں، اسے مطلق خبر نہیں تھی۔ خبر تھی تو یہ کہ وہ نور محمد زندہ تھے اور جانے کتنی معصوم جانوں کی قاتل مشک پوری کی آدم خور ملکہ ایک بے جان لاش کی صورت ان کے قریب پڑی تھی۔ جانے کتنی دیر بعد ثانی نے اپنی ہمتیں سمیٹ کر اپنے جسم کو قدموں پر اٹھایا۔ وہ بے جان ٹانگیں کھینچتا نور محمد کی طرف بڑھا جو طوفان کی زد میں آئے درخت کی طرح زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اس نے نور محمد کو جھنجھوڑا تو اس کے بدن میں جنبش پیدا ہوئی۔ ثانی نے اسے پھر جھنجھوڑا تو اس نے اپنی خون بھری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور پھر ہوش میں آ کر اس نے پوری قوت جمع کرتے ہوئے اپنے جسم کو رول کیا اور جیسے تیسے اپنے آپ کو سیدھا کیا۔ ثانی نے دیکھا کہ اس کا چہرہ آدم خور کے خون سے رنگین تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا لیکن پھر ڈھیر ہو گیا۔ وہ وجود جو کچھ دیر پہلے قوت اور جوش سے بھرا ہوا تھا اب نیم جان سا پڑا تھا۔ اس نے اپنے قریب ثانی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں پونچھی اور ایک احساس لا تعلقی کے ساتھ ثانی کی طرف دیکھا۔ نور محمد کے چہرے اور کندھے کے زخم دوبارہ کھل چکے تھے جن میں سے لہو رس رس کر گھاس میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے خون میں لتھڑے چہرے اور اس پر بندھی خون میں غلطاں پٹیوں نے اس کے چہرے کو بھیانک بنا دیا تھا۔ ثانی آگے بڑھا اور اس پر جھک کر ہتھیلیوں سے اس کے چہرے سے لہو پونچھنے لگا۔ نور محمد لا تعلقی سے اسے تکتا رہا۔ وہ دونوں خاموش اور ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش میں تھے۔ اس اثنا میں تیسرا بھی ان تک پہنچ چکا تھا، یہ ڈپٹی تھا۔ اس نے ان دو بے حرکت مجسموں کو زندہ دیکھا تو ہانپتا ہوا ان سے لپٹ گیا۔ وہ سامنے والی پہاڑی سے دلاوری کے اس ناقابل بیان منظر کو دیکھتا رہا تھا۔ منظر میں تیسرے کردار کی موجودگی ان دونوں کو حواس کی دنیا میں واپس لے آئی۔ اب جو پہچان ان کے درمیان اتری تو نور محمد ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے جھپٹ کر ثانی کو اپنی طرف کھینچا اور ایک دھاڑ کے ساتھ اس کے کپ کپاتے ہوئے وجود کے ساتھ لپٹ گیا۔ ثانی نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یوں یہ دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔